عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یوتھ کو جو ہے بدتمیز کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں تربیت کی بہت ضرورت ہے اس وقت تھی، اور خان صاحب کو ڈاکٹر طاہر القادری کو وہ ایڈمائر کرتے تھے کہ جس طرح تربیت انہوں نے اپنے ورکرز کی ہوئی ہے اس طرح ان کو بھی ہونی چاہیے. لیکن اب یار عوام کیا کرے؟ عوام تو گالی دینے پہ مجبور ہو گئی ہے. جب 300 روپے کا اسے تیل دیتے ہو، عوام گالی نہ دے کیا کرے؟ جب وہ بجلی کا بل اسے تم جو ہے نا وہ جس کا 10,000 آتا تھا اسے 80,000 کا بل آ رہا ہے، تنخواہ اس کی 30,000 ہے. عوام کیا آج کل جو خاص کر گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ لاؤ ہی نہیں کرتی ہے سوشل میڈیا کو جانے ان کے کو لیے. پاپا اجازت نہیں دیتے. اب یہ نہ پوچھے گا پاپا کون ہے. بنتا تو ہے سر ویسے. سوری، کسی کو قیمہ والا نان نہیں ملے گا، کسی کو ہونڈا 125 نہیں ملے گی بندے لانے پہ، اور نہ جنرٹ کا ٹکٹ ہم دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے حصول کے لیے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ایک بڑا زبردست فرق نظر آئے گا جو عوامی ریفرینڈم کرے گی اس دن لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے کہ ہم دوبارہ مریم کے پاپا کو اور بلاول کے پاپا کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں. جنہوں نے پاکستان توڑا ان کے حوالے پاکستان کر رہے ہو. ہائی ایوری ون، دس از زاہد منزل وتھ کالج ڈراپ آؤٹس. آج کی جو ویڈیو ہے شہر سالوی صاحب ادھر آئے ہوئے ہیں ICSA ایوارڈ میں، تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں کیسے ہیں یہ. جی السلام علیکم سر. مجھے 1 منٹ صرف چاہیے. یو منٹ روٹ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. تاسو خیر جی سے تو نہ خیر. خیر بٹ میرے کو سر پشتو نہیں آتی. اچھا میں سمجھا پٹھان ہے. میں کشمیری ہوں. کیسے سر؟ اچھا والو خیر میرے. اللہ پاک دا کرم. تو ٹھیک کم کرو، اللہ نے بڑا کرم. سر کیسا لگا آپ کو ICSA ایوارڈ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں کی آرگنائزر اس قوم کی بیٹی ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ ایک بیٹی نے بہت بڑا انیشیٹو لیا جس میں اس نے یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا مارکیٹ میں کہ یار اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تو نوجوان خود کھڑے ہو کے اپنے ملک کو ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو وی مسٹ اپریشیٹ ہر، اور میں چاہتا ہوں کہ قوم کی ہر بہن بیٹی اس طرح بنے. صحیح بات ہے سر. میکسیمم جگہ پہ نا اب سوشل میڈیا کو لاؤ نہیں کرتے ہیں. آج کل جو خاص کر گورنمنٹ چاہ رہی ہے یہ لاؤ ہی نہیں کرتی ہے سوشل میڈیا کو جانے کے لیے. ان کو پاپا اجازت نہیں دیتے. اب یہ نہ پوچھے گا پاپا کون ہے. بنتا تو ہے سر ویسے. سوری، اچھا ہم نے آگے سیاست کرنی ہے. صحیح بات ہے. جو مجرم تھا پچھلے 4 سالوں سے جو عوام تھی ان پہ کیا کچھ بو رہی تھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سارا کچھ. آخر پہ تو وہ حاجی صاحب بن کے آئے ہیں. تو آپ کا کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بھگوڑا گیا اور آیا، اور اس بھگوڑے کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں. 21 اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کیا، اربوں خربوں روپیہ لگا کے پورے پاکستان کی دیواریں گندی کی ہوئی اس کی شکلوں کے ساتھ. آپ ذرا 12 نومبر کو آئیں لیاقت باغ راولپنڈی، آپ کو مینار پاکستان میں اس کے جلسے سے ڈبل کراؤڈ ہم دکھائیں گے. 12 نومبر شام 4 بجے لیاقت باغ میں کسی کو بریانی کی پلیٹ نہیں ملے گی، کسی کو قیمہ والا نان نہیں ملے گا، کسی کو ہونڈا 125 نہیں ملے گی بندے لانے پہ، اور نہ جنرٹ کا ٹکٹ ہم دے رہے ہیں. ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے حصول کے لیے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ایک بڑا زبردست فرق نظر آئے گا جو عوامی ریفرینڈم کرے گی اس دن لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے کہ ہم دوبارہ مریم کے پاپا کو اور بلاول کے پاپا کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں. جنہوں نے پاکستان توڑا ان کے حوالے پاکستان کر رہے ہو، یا جنہوں نے اس وقت جندال کو انڈین ایجنٹ کو بلا کے ادھر میٹنگز کی تھی جب میرا فوجی بارڈر پہ شہید ہوتا تھا، ان کے حوالے پاکستان کر رہے ہو. سوری، ہم اس کے ساتھ اعلان بغاوت کریں گے. صحیح ہے سر. اب بھی جو چل رہا ہے فلسطین میں اس کے بارے میں پاکستانی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ سب کے سامنے، کچھ بولا نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کیا بدوائیں کر رہے ہیں. کل جب ان کے ساتھ ہوگا تو امت باقی بیٹھ کے بدوائیں کرے گی بس اسرائیل امریکہ کے خلاف. اس سے پہلے عراق کے ساتھ ہوا تھا، ہم سب نے بدوائیں کی تھیں. لیبیا میں ہوا ہم نے بدوائیں کی، شام میں ہوا ہم نے بدوائیں کی، افغانستان میں ہم بدوائیں کر رہے ہیں. یہ امت صرف بدواؤں کے لیے رہ گئی ہے. وہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ باتیں اب نہیں رہیں. اب تماشبین قوم ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج ہمارے لوگ اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے نا تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ مزار تو بنیں گے، آس پاس والے دیہاتوں کی عورتیں آ کے منتیں بھی مانگیں گی ہماری قبروں پہ، دیے بھی بالیں گی اور کہیں گی کہ جناب اللہ تعالیٰ اس مونچھوں والوں کے صدقے جو ہے نا ہمیں وہ دے دے، اولاد دے دے. لیکن جب ہم زندہ ہیں تو ہماری قدر نہیں کی جائے گی. میں سچ بتا رہا ہوں. یہ مردہ پرست قوم ہے. مرنے کے بعد ٹرکوں کے پیچھے تصویر لگاتی ہے تیری عظمت کو سلام، لیکن یہ الو کے پٹھے جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آگے، کیسے آگے. ایسا ہی ہے. اور خان صاحب جو ہیں لاک اپ میں ہیں
تو ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب پارٹیز کو ملے، مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، ایک میز پہ بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بھی، گورنمنٹ بھی، اپوزیشن بھی، جوڈیشری بھی، بیوروکریسی بھی، اور ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان کے قرضے اتارنے ہم نے کیا کرنا چاہیے. یہ کام اب ٹائم لڑنے کا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کا ٹائم ہے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اندر ہیں اس ٹائم تک یہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور وہ نہیں ہونے دیکھیں دے رہی؟ یہ باقی تو پارٹیز تو چاہ رہی ہوں گی نا کہ ٹیبل گھما پھرا کے جواب دوں گا تو شاید ایک طبقہ راضی ہوگا اور عوام گالی دے گی، اور اگر میں اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں گا تو دوسرا طبقہ ناراض ہوگا اور عوام خوش ہو جائے گی. گراؤنڈ ریئلٹیز کا سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یوتھ کو جو ہے بدتمیز کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں تربیت کی بہت ضرورت ہے، اس وقت تھی، اور خان صاحب کو ڈاکٹر طاہر القادری کو وہ ایڈمائر کرتے تھے کہ جس طرح تربیت انہوں نے اپنے ورکرز کی ہوئی ہے اس طرح ان کو بھی ہونی چاہیے. لیکن اب یار عوام کیا کرے؟ عوام تو گالی دینے پہ مجبور ہو گئی ہے. جب 300 روپے کا اسے تیل دیتے ہو، عوام گالی نہ دے کیا کرے؟ جب وہ بجلی کا بل اسے تم جو ہے نا وہ جس کا 10,000 آتا تھا اسے 80,000 کا بل آ رہا ہے، تنخواہ اس کی 30,000 ہے. عوام کیا کرے؟ پھر وہ بدتمیز نہ ہو تو کیا کرے گی؟ صحیح بات ہے سر. ڈالر 325 کے قریب تھا، وہاں سے نیچے آ گیا ہے. اس پہ میں حافظ صاحب کو مبارک دیتا ہوں. دیکھیں جہاں پر کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کریں. اس نے ذخیرہ اندوزوں لیکن کو سر ڈالر ہی نیچے آیا نا، باقی صرف فیول آئل تھوڑا سا فرق پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رگڑا اور جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہماری کم ظرفی ہے جی، ہم لوگ صرف ایک بندے کی غلط چیز کے اگینسٹ تو کھڑے ہو جاتے ہیں. میں تو جب عمران خان کی گورنمنٹ میں 2 بار گرفتار ہوا تھا، میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. خان کے میں بڑا اگینسٹ تھا جب وہ حکومت میں تھا، تو میں اس کی حکومت میں 2 بار گرفتار ہوا، مجھ پہ ٹارچر بھی ہوا. میں پھر سعودیہ گیا خطاب کرنے، تو ایک صحافی نے شرارتاً وہاں مجمع میں ہی نا خان کے خلاف کوئی بات پوچھ لی مجھ سے. تو میں نے کہا یار یہاں تو میں سعودیہ میں ہوں اور یہاں تو میں تمہیں نواز شریف اور زرداری کے خلاف نہیں بولنے دوں گا، یہ تو میرا وزیر اعظم ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی ریاست کی بقا کی بات آ جاتی ہے تو پھر اختلاف ایک طرف رکھنے ہوتے ہیں. پھر حافظ صاحب از ڈوئنگ اینی تھنگ گڈ تو وی مسٹ اپریشیٹ ہم. اف میاں صاحب، زرداری صاحب، خان صاحب از ڈوئنگ اینی تھنگ گڈ دین وی مسٹ اپریشیٹ دیم. جہاں اختلاف ہے جس طرح وہ ہم کھل کے بولتے ہیں، وہاں جہاں اتفاق ہے وہ بھی کھل کے بولنا چاہیے. صحیح بات ہے سر. اور رگڑا دیں ایسے لوگوں کو جو ذخیرہ اندوز ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں یا ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، رگڑا دیں اور ملک کی تقدیر کو بہتر کریں. صحیح بات ہے. اینڈ سر آپ کا جلسہ 12 تاریخ کو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ 12 نومبر لیاقت باغ راولپنڈی. آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عوام اندر بھی بھری ہوئی ہوگی، باہر مری روڈ پہ بھی چمکھٹا آپ کو نظر آئے گا. ریلیاں نہیں ریلے آ رہے ہوں گے. چلیں انشاءاللہ. عوام سمجھ نہیں آئے گی زمین سے نکل رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے. یہ منظر ہوگا. کیوں آئے گی؟ وہ ہماری محبت میں آئے نہ آئے، ان کی نفرت میں آ رہی ہے جو 50 سال سے ملک پہ قابض ہیں. ایسا ہی ہے. 2 خاندان جو قابض ہیں. یہ تو دکھ رہا ہے سر، جس طرح بریانی کا، جنت کا، 1 to 5 کا لالچ دینے کے بعد لوگ نہیں آتے. لائٹوں سے جلسہ کامیاب کرتے ہیں، پیچھے تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آئے کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا عورتیں آئی ہوئی تھی اندرون پنجاب سے، کہتی ہیں سانو تے دسا گیا سی کہ اسی میلاد تے جا رہے ہیں تے اگے گنجا کھلا ہوا سی. سر کبوتر دیکھے آپ نے کہاں سے آ رہے؟ وہ کس طرح چونا لگا رہے قوم کو. کیا سمجھا ہے اس قوم کو؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا. صحیح بات ہے. چلیں بہت شکریہ. اور کشمیر کے جو دوست ہیں، میرپور کے ہیں، پونچھ کے ہیں، یا کوئرٹا کے ہیں، یا مظفر آباد کے ہیں، نیلم کے ہیں، کوٹن سیکٹر کے ہیں، کیل کے ہیں، میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں. میرپور سے لے کے مظفر آباد تک سارے آئیں، کوٹلی سے لے کے کیل سیکٹر تک سب آئیں. آپ کے جو ترجمانی ہے وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں کر رہا. آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم جب تقریر کرتا ہے تو کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن شہیر سیالوی جب مسئلہ کشمیر پہ بولتا ہے تو انڈین میڈیا 3-4 دن روتا ضرور ہے. ایسا تو ہے، دیکھا گیا پہلے بھی. چلیں بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.